بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا؟ سپر پاور کی بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ ہوگی؟ ڈونلڈ ٹرمپ یا کیملا ہیرس؟ فیصلے کا دن آ گیا۔ 47ویں امریکی صدر کے انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہو گیا۔ 7,89,00,000 افراد 5 نومبر کے باقاعدہ الیکشن سے پہلے ہی ووٹ ڈال چکے ہیں، جبکہ باقی ووٹرز نے آج اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دیا۔ کسی بھی امیدوار کو جیتنے کے لیے کل 538 میں سے کم از کم 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہیں۔ ریپبلکن ٹرمپ اور ڈیموکریٹک کیملا ہیرس کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، جبکہ ووٹنگ کی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ امریکی انتخابات، سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات۔ امریکی صدارتی الیکشن میں فیصلے کی گھڑی آن پہنچی اور ملک نئے صدر کے انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہو گیا۔ ایسے میں امن و امان اور الیکشن عملے پر تشدد کے خدشات سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی انتخابات کے سلسلے میں واشنگٹن، ریاست اوریگن اور نیواڈا میں نیشنل گارڈ کو فعال کر دیا گیا، جبکہ خطرات پر نظر رکھنے کے لیے ایف بی آئی نے کمانڈ پوسٹ قائم کر دی۔ ایرانی صدر کا اسرائیلی حکومت کے لیے حیران کن پیغام۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اسرائیل جنگ بندی پر راضی ہو جائے تو ایران کی جانب سے جوابی کارروائی میں نرمی ہوگی۔ ایرانی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق مسعود پزشکیان نے کہا، اگر اسرائیل جنگ بندی قبول کرتا ہے اور خطے میں جاری مظلوم لوگوں کے قتل سے رکتا ہے تو اس سے ایران کی جوابی کارروائی کی شدت کم ہو سکتی ہے۔ مسعود پزشکیان کا مزید کہنا تھا کہ ایران اپنی خود مختاری اور سلامتی کے خلاف کسی بھی جارحیت کو بغیر کسی وجہ کے نہیں چھوڑے گا۔ چند سیکنڈ میں اسرائیلی فوج نے لبنان کے پورے محلے کو دھماکوں سے اڑا دیا۔ لبنان پر اسرائیلی حملے جاری ہیں اور جنوب میں حزب اللہ کے ساتھ محاذ آرائی چل رہی ہے، جس پر ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیل گئی جس میں سرحدی قصبے میں الجبل میں ایک محلے میں ہونے والے بم دھماکے کے لمحے کو فلمایا گیا ہے۔ ایک مقامی اہلکار کے مطابق اسرائیل نے اس سال کے دوران اس علاقے کے 70% سے زیادہ گھروں کو تباہ کر دیا۔ فوٹیج میں چند سیکنڈ میں محلے کی مکمل تباہی کے ساتھ ساتھ اس قصبے میں بیک وقت 10 سے زیادہ دھماکوں کے بعد دھوئیں کے بادلوں کو دکھایا گیا ہے۔ ایران کی خلائی میدان میں بڑی کامیابی، کوثر اور ہدہد نامی سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ۔ تہران نے پرائیویٹ سیکٹر کے پہلے سیٹلائٹ کے طور پر ایرانی سیٹلائٹ کوثر اور ہدہد روس کے وسطوچنی لانچ بیس سے کامیابی کے ساتھ لانچ کیے۔ منگل 5 نومبر کی صبح سینسنگ سیٹلائٹ کوثر اور ہدہد کو روسی سایوز سیٹلائٹ کیریئر نے وسطوچنی بیس سے لانچ کیا اور دونوں سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ مدار میں داخل ہو گئے۔ ایران اسپیس آرگنائزیشن کے سربراہ، سیٹلائٹ مینوفیکچرنگ ٹیم کے ارکان اور ایران کے اسپیس ریسرچ کے نمائندوں نے کامیاب لانچنگ کا مشاہدہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستانی آرمی چیف سے اہم ملاقات۔ پاکستان کے سرکاری دورے کے دوسرے دن ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات میں خطے کی صورتحال اور تازہ ترین پیش رفت پر دو طرفہ تعاون سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق سید عباس اراغچی نے راولپنڈی میں پاک فوج کے ہیڈ کوارٹر میں پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں پاکستانی فوج کے بعض اعلیٰ حکام کے ساتھ ساتھ ایرانی سفیر رضا امیر مقدم اور پاکستان اور اسلامی جمہوریہ ایران کے ملٹری اتاشی جنرل محمد محسن شہابی بھی موجود تھے۔ صبح سے اب تک صہیونی اہداف پر عراق کی مزاحمت کے 6 ڈرون حملے۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کابل صہیونی حکومت کے خلاف جنگ اور فلسطین اور غزہ کے عوام کی حمایت اور خواتین، بچوں اور بوڑھوں سمیت عام شہریوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کا جواب دینے کے لیے شمالی مقبوضہ علاقوں میں اہم اہداف پر ڈرون حملے کیے گئے۔ عراق کی مزاحمت نے اپنے بیان میں کابل دشمن کے خلاف فوجی کارروائیوں کو جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ ایران اور مصر کے وزراء خارجہ کی ٹیلی فونک گفتگو، علاقے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران اور مصر کے وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں علاقے کے حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
دونوں وزراء خارجہ نے غزہ اور لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم بند کروانے، جنگ بندی علاقے میں کشیدگی بڑھنے کی روک تھام اور غزہ نیز لبنان کے بے گھر اور دربدر ہونے والے مظلوم عوام تک امداد کی رسائی کے لیے کوششیں بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ حزب اللہ کا دندان شکن جواب متعدد صہیونی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ پیر کے روز کی صہیونی جارحیت میں 16 لبنانی شہید اور 90 دیگر زخمی ہوئے۔ اس طرح 8 اکتوبر 2023 سے اب تک لبنانی شہداء کی تعداد 3002 اور زخمیوں کی تعداد 13,492 ہو گئی۔ صہیونی فوج نے کل سے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ جارحیت کا نیا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جو کہ بدستور جاری ہے۔ حزب اللہ لبنان نے صہیونی فوج کے ہاتھوں لبنانی شہریوں کے قتل عام کے جواب میں مسلسل دندان شکن حملے کیے ہیں اور صہیونی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان اور چینی فضائیہ کی انڈس شیلڈ مشق 2024 اختتام پذیر۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق فضائی مشق میں چینی ایئر فورس ہائی ٹیک آلات کے ساتھ شریک ہوئی۔ اس کے علاوہ J-16 اور J-10C لڑاکا طیاروں نے مشق میں حصہ لیا۔ مشق میں زمین سے فضا تک دفاعی نظام HQ-22 اور الیکٹرونک وارفیئر کے لیے ایئر بورن YTG-9 پلیٹ فارم کا استعمال کیا گیا۔ مشقوں میں پاک فضائیہ کے J-10C اور JF-17 بلاک 3 لڑاکا طیاروں نے بھی جنگی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ 50 ممالک کا اقوام متحدہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت اور منتقلی روکنے کا مطالبہ۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ان ممالک کا کہنا ہے کہ اس بات کے شبہے کی مناسب وجوہات موجود ہیں کہ یہ عسکری ساز و سامان غزہ اور مغربی جنین میں استعمال کیا جائے گا جو تنازع کا شکار ہیں۔ یہ بات اقوام متحدہ کے زیر انتظام دونوں اداروں اور تنظیم کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کو پیر کے روز بھیجے گئے ایک خط میں کہی گئی ہے۔ خط میں مذکورہ ممالک نے اسرائیل پر الزام عائد کیا کہ وہ غزہ سمیت فلسطینی اراضی، لبنان اور بقیہ مشرق وسطیٰ میں بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ برطانیہ کا تارکین وطن سے متعلق بڑا فیصلہ۔ برطانوی وزارت داخلہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تارکین وطن کے خلاف گھیرا مزید تنگ کیا جائے گا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں پاسپورٹ پھینک کر ملک بدری سے بچنے کی کوششیں کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ برطانیہ کے وزیر داخلہ کے مطابق حکومت پناہ کی درخواستوں کے لیے فاسٹ ٹریک نظام بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سے قبل برطانوی وزارت داخلہ نے اشتہار بھی شائع کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ایسے کمرشل پارٹنرز مطلوب ہیں جو غیر قانونی پناہ گزینوں کو ان کے ملک واپس لے جانے میں مدد کریں۔ اسرائیل ہمارے ارادے کو نہ آزمائے، ایران کا واضح پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اسرائیل کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک اپنا پیغام پہلے بھی کئی بار دہرا چکا ہے اور دوسرے فریق سے مطالبہ کر چکا ہے کہ وہ ایران کے ارادے کو نہ آزمائے اور اس کی صلاحیتوں کو کم نہ سمجھے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے یہ بات پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد پہنچنے کے بعد ایک بیان میں کہی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ایران ماضی میں امتحانوں میں کامیاب رہا اور اگر کسی نے اس کو آزمایا تو وہ نتائج بھگت لے گا۔ ممکنہ سیکیورٹی معاہدہ، امریکہ اور سعودیہ کا تبادلہ خیال۔ امریکہ اور سعودی عرب کا ممکنہ سیکیورٹی معاہدے پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ممکنہ سیکیورٹی معاہدے میں اسرائیل شامل نہیں ہوگا۔ امریکہ سعودی عرب ممکنہ سیکیورٹی معاہدہ دفاعی معاہدہ نہیں۔ جو بائیڈن کے دور میں ہی سعودی عرب اور امریکہ سیکیورٹی معاہدہ چاہتے ہیں۔ غزہ میں جاری اسرائیلی فوج کی بربریت کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 37 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بیت الحیہ میں ایک گھر پر حملے کے نتیجے میں کم از کم 20 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ شہر کے تفاہ محلے میں ایک گھر پر حملے میں 4 فلسطینی شہید ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ وسطی دیر البلح میں ایک خیمے پر حملے میں 2 مزید فلسطینی شہید ہوئے۔ آئندہ سال سرکاری حج پیکج کتنے کا ہوگا؟ کابینہ نے حج پالیسی 2025 کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں کابینہ نے
حج پالیسی 2025 کی منظوری دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ کو پیش کی جانے والی حج پالیسی کی تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ سال 1,89,210 عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ ذرائع کے مطابق حج پالیسی کے تحت حج کوٹا گورنمنٹ اسکیم اور پرائیویٹ حج اسکیم میں 50% کے تناسب سے تقسیم ہوگا، جبکہ سرکاری حج پیکج 10,65,000 سے 10,75,000 کے درمیان ہوگا۔ لکڑی سے تیار کردہ پہلا سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق جاپانی سائنسدانوں کا تخلیق کردہ لکڑی سے بنا سیٹلائٹ خلا میں 6 ماہ گزارے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ سیمی کنڈکٹرز پر خلائی تابکاری کے اثرات کو کم کرنے کے لیے لکڑی کی صلاحیت کی جانچ کریں گے۔ اس سیٹلائٹ کا ایک مقصد خلائی کچرے میں کمی لانا ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پھر پہلا نمبر۔ لاہور میں مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 496 میں ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح و رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں اسموگ، ہلکی دھند چھائی رہنے کی توقع ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔